رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ناظرین کرام، بہار علم نشریات میں خوش آمدید۔ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ جامعہ انیس المدارس کے آفیشیل پیج سے براہ راست ہفتہ وار نشریات بہار علم، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی مرتضیٰ ہاشمی۔ سامعین محترم، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر شہر کے مشہور و معروف ثناء جناب محمد برہان رضا قادری صاحب، کہ جن سے ہم اللہ رب العزت کی حمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سماعت کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے استاد العلماء حضرت العلامہ مفتی محمد نعمان حنفی صاحب، جو کہ جامعہ حضرہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سامعین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب مصطفیٰ۔ سامعین محترم، ہم اپنی اس نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد سے اپنی اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد برہان رضا قادری صاحب سے کہ وہ اس نشریات کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر فرش پر جستجو، اللہ 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 اللہ۔ تو کسی جان نہیں اور ہر جان ہے تو کسی جان نہیں اور ہر جان ہے تو منظم قاسم مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو، تیرے جلوے گے ہر تیرے جلوے گے ہر جگہ اے عفو، اللہ اللہ اللہ
عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو، قطرے قطرے کی تو ہی آبرو، اللہ 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 ہر نہال چمن ذکر سے ہر نہال چمن ذکر سے ہے نہال، ذکر حق یہ اسے کرتا ہے مالا مال، ذکر حق ہی اسے کرتا ہے مالا مال، ذکر سے چوک کر ہوتا ہے نڈال، ذکر سے چوک کر ہوتا ہے وہ نڈال، ذکر ہی تیرا ہے، ذکر ہی تیرا ہے، اس کی وجہ نمو، اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقع نور ہو اپنا ظلمت گدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 صلی وسلم وبارک علیہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تھے
جناب محمد برہان رضا قادری صاحب، جو کہ اللہ رب العزت کی حمد سے اور اپنی بہترین اور خوبصورت انداز اور آواز کے ساتھ اس نشریات کا آغاز فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی حمد ہو چکی، اب اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کے لیے میں انہی سے التماس گزار ہوں اس شعر کے ساتھ۔ کرتا ہوں جو میں مدح سرائی تیرے در کی، کرتا ہوں جو میں مدح سرائی تیرے در کی، صد شکر ملی مجھ کو گدائی تیرے در کی۔ خواہاں تھا کہ دیکھوں میں زمین پر کوئی جنت، خواہاں تھا کہ دیکھوں میں زمین پہ کوئی جنت، اللہ نے مجھے راہ دکھائی تیرے در کی۔ جناب محمد برہان رضا قادری صاحب۔ آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا، اور اشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے۔ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، 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 سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، ان پر تو
سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہو، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہو، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، لیکن مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، لیکن مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہیں، ادیب کا کرم ہے، وہ حسن دو عالم ہے، ادیب ان کا کرم ہے، صحرا میں گر پھول کھلائیں
کیا صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ثنا خواں جناب محمد برہان رضا قادری صاحب، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، میں نے شروع ہی میں آپ ناظرین سے عرض کیا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تاجدار صداقت کا ادب مصطفیٰ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں شاعر کیا خوب کہتا ہے، پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا انسان ہے ابو بکر، پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا انسان ہے ابو بکر، مومنوں کی آن بان اسلام کی شان ہے ابو بکر، مردوں میں ٹھہرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے عزیز، مردوں میں ٹھہرے آقا کو سب سے عزیز، صحابہ کا امام ہے، سردار ہے، ذیشان ہے ابو بکر، ثانی اثنین کہا اور کر دی قرآن نے حجت تمام، ثانی اثنین کہا اور کر دی قرآن نے حجت تمام، دل و جان فدا ہے ہمارا تو ایمان ہے ابو بکر۔ ماشاءاللہ، شاعر نے کیا خوب ہی کہا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ہی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر استاذی و استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد نعمان حنفی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آج کے ہمارے ٹاپک پر لب کشائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ذی احتشام حاضرین و سامعین، آپ نے سماعت کیا کہ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع سخن ہے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا کی تعظیم، توقیر، آپ کا ادب بجا لانا، یہ عین ایمان و اسلام ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام رب سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار فرمایا، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دربار خدا میں عظمت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور توقیر مصطفیٰ تسبیح پر مقدم ہے۔ پہلے ایمان کا ذکر ہے اللہ اور رسول پر، پھر اس کے بعد تعظیم اور توقیر ہے، اور پھر اس کے بعد رب نے اپنی پاکی کا ذکر فرمایا۔ یعنی ایمان کے بعد مومن کے پیش نظر، مسلم کے مطمع نظر اگر کوئی شے ہے تو وہ ادب مصطفیٰ ہے، وہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔
بغیر تعظیم مصطفیٰ، بغیر ادب مصطفیٰ اگر کوئی رب کی پاکی بیان کرے، رب کی تسبیح کرے، رب سبحانہ و تعالیٰ کو وہ تسبیح، وہ بڑائی اور کبریائی پسند نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں حد درجہ بڑھے ہوئے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں، جناب عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل یہ کفار کی جانب سے سفارت کے، سفیر کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جایا کرتے وفود کے ہمراہ، اور بادشاہوں سے ملاقات کرتے، ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کا پیغام دیتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی جانب سے جناب عروہ ابن مسعود کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطور سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ دیکھا، جب اپنی قوم کے پاس گئے تو جو ان کے جملے ہیں وہ تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اور یہ جملے ان کے اسلام لانے کے بعد نہیں، دولت اسلام سے فیضیاب ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جب وہ اسلام کی دولت سے بہرہ مند نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ جملے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے بارے میں فرمائے۔ آپ نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ اے میری قوم، تم جانتے ہو کہ میں دنیا کے بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا، قیصر کے دربار میں گیا جو شاہ روم تھا، کسریٰ کے دربار میں گیا جو ایران کا بادشاہ تھا، نجاشی کے بادشاہ میں بھی میں وفود کے ہمراہ گیا جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس وقت یہ بڑے بڑے سربراہان مملکت کہلاتے تھے۔ ان بادشاہوں کو بھی میں نے دیکھا، ان کے درباریوں کو بھی میں نے دیکھا، لیکن جب میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں گیا تو خدا کی قسم، جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کے اصحاب آپ کی باتوں کو ایسے توجہ اور انہماک سے سنتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی عبادت کے لیے وضو فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے نبی کے وضو کے گرتے ہوئے قطروں کو لینے کے لیے اس نبی کے صحابہ آپس میں ایسے دوڑتے بھاگتے ہیں گویا کہ ان کے درمیان ابھی قتال ہو جائے گا۔ جسے مل جاتا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کا دھون اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے قطرے اسے مل جاتے، وہ اسے اپنے بدن پر لگاتا، اپنے چہرے پر مس کرتا، جسے نہ ملتا وہ دوسرے ساتھی اور صاحب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کرتا اور اپنے بدن پر پھیر لیتا۔ وہ اپنی ناک مبارک اور بینی مبارک سے رینٹھ مبارک نکالتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے۔ تو میں دنیا کے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، ان کے درباریوں کو دیکھا، اگر ان کے درباری اس بادشاہ کی تعظیم توقیر کرتے ہیں تو وہ خوشامد ہوتی ہے، وہ چاپلوسی ہوتی ہے۔ میرا کام سفارت ہے، میں دنیا کے کئی بادشاہوں کے پاس گیا، لیکن جو منظر، جو ادب، جو تعظیم، جو توقیر میں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے اصحاب کی دیکھی، ایسی تعظیم و توقیر اور ادب میں نے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے درباریوں میں نہیں دیکھی۔ تو جناب عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
حالت ایمان میں نہ تھے اس سے پہلے آپ نے یہ جملے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے ادب، تعظیم اور توقیر کے حوالے سے ذکر فرمائے۔ افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی گروہ صحابہ کے ایک اہم ترین فرد اور افضل ترین فرد ہیں۔ مطلقاً صحابہ کرام علیہم الرضوان تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ میں سب سے اونچی چوٹی اور مینار پر نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی امام ہیں، تو آپ کا ادب، آپ کا عشق، آپ کی تعظیم اور توقیر بھی سب سے عمدہ اور نرالی ہے۔ اس سلسلہ میں دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر کے اجازت لوں گا۔ ایک تو یہ کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ذکر بھی کیا کہ یہی عین ایمان اور اصل ایمان ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا ادب بجا لانا، یہ کیا ہے؟ عین اسلام ہے، یہ عین ایمان ہے۔ کہا جاتا ہے نا، ادب عبادت کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صلح کی غرض سے قبیلہ بنو عمر بن عوف چلے گئے۔ نماز کا وقت ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دربار صدیقی میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلہ کے ہاں صلح کے لیے تشریف لے گئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز کی امامت فرمائیں۔ یہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی نظر آتی ہے کہ اس وقت بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو نظریہ تھا، ان کا جو عقیدہ تھا، وہ یہی تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر اگر کوئی کھڑے ہونے کا حق رکھتا ہے اور ہماری امامت کا اہل ہے تو وہ جمیع صحابہ کرام علیہم الرضوان میں افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری، اور یہ اس بات کا بھی ازالہ ہے اور اس وہم کا بھی ازالہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے ایام میں، آپ کی علالت کے دنوں میں جناب صدیق اکبر نے فقط امامت فرمائی، ایسا نہیں۔ حضور جب علیل نہ تھے، بیمار نہ تھے، صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس وقت بھی منصب امامت کا اگر کوئی اہل تھا نگاہ صحابہ میں، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تھی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور کچھ رکعتیں ادا کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ ابتدائے اسلام ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، ہاتھ پر ہاتھ کو مارنا شروع کر دیا، یعنی تالیوں کے انداز میں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت میں یہ آیا ہے کہ آپ نماز میں اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ کسی جانب التفات نہ فرماتے، توجہ نہ فرماتے، اس قدر انہماک اور استغراق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لاتے کہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز و بے خبر ہوتے۔ التفات نہ فرماتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو تالیاں تھیں، آوازیں تھیں، وہ گونجنے لگیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صفوف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی عبادت و بندگی میں مشغول و منہمک ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے دوران آتا دیکھتے ہیں، مصلی امامت کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ بھی فرماتے ہیں کہ ابو بکر اپنی جگہ پر رہو، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کو مکمل فرماتے ہیں۔ نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر کیا بات ہے کہ میں نے تمہیں اشارہ بھی کیا کہ تم مصلی پر کھڑے رہو، نماز کو جاری رکھو، مکمل کرو، لیکن تم نے میرے اشارے کو نہ سمجھا اور پیچھے آ گئے، میری بات نہ مانی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے آگے بڑھ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت کرے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں، اس میں یہ طاقت و تاب نہیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران عبادت، دوران اللہ رب العالمین کی بندگی، یہ نظریہ، یہ عقیدہ دیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، توقیر، آپ سے آگے بڑھنا، سبقت کرنا، آپ پر پیش قدمی کرنا قرآن نے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن نے منع کیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر پیش قدمی ایمان والے ہرگز نہ کریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ مبارک آیت تھی، اس لیے آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش قدمی نہ فرمائی، پیچھے ہو گئے۔ تو دوران نماز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب فرمایا، آپ کی تعظیم و توقیر بجا لائی۔ اور صرف یہ ایک موقع نہیں، بارہا ایام علالت میں بھی ایسے مواقع اور آئے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں توقیر کی، نماز میں تعظیم کی۔ تو یہ نماز میں تعظیم کرنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کے بعد یہ ضرور اصحاب کو فرمایا کہ تم نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، یہ عمل ناروا ہے، اور تمہیں اجازت ہے کہ تم کیا کرو، تسبیح کہو، سبحان اللہ کہو، تمہارا کام تالیاں بجانا نہیں ہے، یہ منع فرمایا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ فرمایا کہ ابو بکر اور صحابہ جب میں آ رہا تھا صفوف کو کیوں توڑا، تم پیچھے کیوں ہٹے، تم نے میری نماز میں تعظیم، توقیر اور ادب کیوں بجا لایا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ہرگز ارشاد نہ فرمائے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہی تو عین ایمان اور اصل ایمان ہے۔ یوں ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ، وہ انشاءاللہ کسی اور نشست میں بھی ذکر کیا جائے گا، کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا واقعہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کی تنہائی میں تھے اور سانپ نے ڈسا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، تعظیم مصطفیٰ کی خاطر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلو کو نہ ہلایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، آپ کی نیند میں خلل آ جائے گا، آپ کے آرام میں خلل آ جائے گا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے رہے ہیں اس لیے کہ آرام مصطفیٰ میں خلل نہ آئے، تعظیم مصطفیٰ کی خاطر، تکریم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کی خاطر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جو تعظیم مصطفیٰ کی خاطر، تکریم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کی خاطر جب زندہ ہیں، حالت حیات میں حضور کی نماز میں تعظیم، توقیر، ادب بجا لا رہے ہیں، خود اپنی جان جا رہی ہے، اپنی جان دینا تو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل آنے نہیں دیتے۔ یہی ادب جنگوں کے موقعوں پر بھی آپ سنیں گے سیرت صدیقی کے حوالے سے کہ آپ کے والد گرامی ہو یا آپ کا بیٹا ہو، ایک بار آپ کے والد گرامی کے لیے آتا ہے کہ کچھ نازیبا کلمات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہے، تو آپ نے اپنے والد سے ڈانٹ ڈپٹ کی، انہیں جھڑکا، انہیں ڈانٹا۔ بیٹا ایک جنگ میں سامنے آیا اور بیٹے نے بعد میں کہا بھی کہ کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی یہ جملہ فرمایا کہ اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا، میرا ہدف بنتا،
میں یہ نہ سوچتا کہ تو میرا لخت جگر اور نور نظر ہے، میں یہی سوچتا کہ تو دشمن مصطفیٰ ہے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، میں تیرا لحاظ نہ کرتا اور تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ تو تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، جو توقیر اور جو تعظیم آپ نے بجا لائی، کائنات میں کوئی ایسی تعظیم اور توقیر رسول اللہ علیہ والسلام کی بجا لانے سے قاصر ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات کو خوب سے خوب بلند فرمائے، ہم سب کو افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہ، یہ تو بہت ہی سست آدمی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے استاذی و استاد العلماء حضرت العلامہ مفتی محمد نعمان حنفی صاحب، جو کہ اپنے ٹاپک پر لب کشائی فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، منبع نور الہدا صدیق ہے، منبع نور الہدا صدیق ہے، پے کرے صدق و صفا صدیق ہے، رازدار کبریاء مصطفیٰ، رازدار کبریاء مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان ثنا جناب محمد برہان رضا قادری صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح ثنائی پیش فرمائیں۔ جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا 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 جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے
تیرے قربان گیا آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور جان و دل ہو شوخرد سب تو مدینے پہنچے چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر
رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، جان و دل ہو شوق خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی رحمت کا قدم دان گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محمد برہان رضا قادری صاحب، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی پیش فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، یہاں پر سلسلہ سوالات شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں چند سوالات ہیں جو استاد محترم کی خدمت میں عرض کروں گا اور وہ ان کے جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ طوطا حلال ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختلف فی ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ طوطا حلال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ پرندے وہ ہوتے ہیں جو پنجوں سے کھاتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں اور پنجوں سے ہی شکار کرتے ہیں۔ تو جو پنجوں سے پکڑے، پنجوں سے کھائے، پنجوں سے شکار کرے وہ حرام ہے۔ تو طوطا پنجوں سے پکڑتا ضرور ہے لیکن یہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا، اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ یہ جو طوطا ہے یہ حلال پرندہ ہے۔ جی سامعین محترم، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ طوطا حلال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی نیکیاں زندہ یا مردہ کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ہم احناف کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نمازوں کا، نفلی نمازوں کا، روزوں کا اور دیگر بھلائیوں اور نیکیوں کا صدقہ، اس کا اجر، اس کا ثواب وہ کسی زندہ کو ایصال کرنا چاہے، کسی وفات یافتہ کو ایصال کرنا چاہے، یہ بالکل روا اور جائز ہے، اور اس کو بھی یہ اجر اور ثواب ملے گا اور اس کے اجر و ثواب میں سے بھی کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ تو کرنا بھی چاہیے، جیسے ایصال ثواب کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، زندوں کو اور وفات یافتگان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو آپ کوئی بھی نیکی کریں، اس کا ثواب آپ دونوں طرح کے لوگوں کو ایصال کر سکتے ہیں۔ جی سامعین محترم، تیسرا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ امام مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد بھولے سے چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا اور کسی نے اس چوتھی ہی رکعت میں امام کی اقتدا کی، تو کیا یہ اقتدا صحیح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مغرب کی نماز میں امام نے تیسری رکعت میں قادہ کیا، یہ فرض تھا اور اتحیات اس نے پڑھ لی، اتحیات کی مقدار بیٹھ گیا اور اس کے بعد بھولے سے یہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب کوئی آیا اور اس نے امام کی اقتدا کر لی، تو اب چونکہ یہ جو چوتھی رکعت کے لیے امام سہون کھڑا ہوا، یہ رکعت فرض نہیں، یہ نفل کے درجہ میں ہے، اور یہ جو بندہ امام کی اقتدا کر رہا ہے یہ فرض کی اقتدا کی نیت سے شریک ہوا،
تو اسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں مفترض. اور جو امام ہے اب جو رکعت وہ پڑھا رہا ہے وہ ہے متنفل. تو متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز صحیح نہیں ہوتی. لہٰذا اگر امام مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں بیٹھا اور چوتھی رکعت کے لیے بھولے سے کھڑا ہو گیا اور کسی آنے والے شخص نے اس چوتھی رکعت میں امام کی اقتدا کی تو یہ اقتدا صحیح نہیں, اسے نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی. ضمناً یہ عرض کرتا چلوں کہ چونکہ تیسری رکعت کا قاعدہ امام نے مغرب کی نماز میں کر لیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک رکعت اور ملائے گا, بلکہ وہ اسی پر سلام پھر دے گا, اس کی یہ نماز صحیح ہو جائے گی. جی سامعین محترم, تو جواب معلوم کیا کہ اس کی ابتدا درست نہیں ہوگی. چوتھا سوال یہ ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے کیا نام ہیں اور کیا وہ صرف مسلمانوں کے اعمال لکھتے ہیں یا کافروں کے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے جو فرشتے ہیں انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں بھی راجح قول یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی بھی نیکیاں بدیاں لکھتے ہیں اور کافروں کی بھی نیکیاں بدیاں لکھتے ہیں, بلکہ ہمارے فقہا نے تو لکھا کہ جنات بھی جو مکلف ہیں ان کی بھی نیکیاں بدیاں لکھنے پر یہ مأمور ہیں. تو راجح قول کے مطابق یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں, خواہ وہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں, اور جنات کے بھی اعمال یہ لکھتے ہیں. جی سامعین محترم, تو سلسلہ سوالات بھی اختتام کو پہنچا. اب ہماری اس نشریات کا جو وقت ہے وہ آخری مراحل کی جانب رواں دواں ہے. آخر میں اپنے مہمان شناخواں جناب محمد برہان رضا قادری صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ وہ منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اس نشریات کا بھی اختتام ہو جائے گا. تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے اور ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا. صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا. صدیق اکبر کا رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے, رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے, گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا, خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. ضعیفی میں
یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے، ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے، سہارا دے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا، سہارا دے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا، خدا اکرام فرماتا ہے اصغا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل جنت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل جنت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا پھر فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔